حضرت سعد کے بارے میں کوفے والوں نے شکایت کی حضرت عمر کے پاس کہ ان کو اچھی طرح سے نماز پڑھانی نہیں آتی ہے، اور بھی کچھ شکایتیں کی تھی، لیکن اس میں ایک بات یہ کی تھی کہ ان کو نماز ہی پڑھانی نہیں آتی ہے۔ وہ بدگمانی خرابی کی طرف جاتی ہے، تخریب کی طرف جاتی ہے، بگاڑ کی طرف جاتی ہے، فساد کی طرف جاتی ہے۔ بدگمانی سے بچیں، اور کوئی کسی کے بارے میں بدگمان کرنا چاہے تو اس کا دفاع کریں کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، وہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اگر کوئی مومن کسی جگہ ہے اور وہاں پر کسی دوسرے مومن کی عزت و آبرو پر حملہ کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بدگمانی پھیلائی جا رہی ہے، اور وہ اس موقع پر حمایت نہیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی اسے بے یار و مددگار چھوڑ دے گا جہاں اس کو مدد کی ضرورت پڑے گی۔ اور اگر کوئی مومن کسی دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو پر حملہ ہو رہا ہے، اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اس کو رسوا کیا جا رہا ہے، اور اس کا دفاع کرتا ہے، اس کی حمایت میں اترتا ہے، تو جہاں کہیں بھی اس کو ضرورت پڑے گی اللہ کی مدد اور نصرت اس کے شامل حال ہوگی۔ ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وقال ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اسلام ایک اچھے معاشرے اور سماج کی تشکیل اور تعمیر کرنا چاہتا ہے، ایک اچھا سماج بنانا چاہتا ہے، اور ایک اچھے سماج کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں ان کو اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہے، اور کون سی چیزیں معاشرے اور سماج کو تباہ کرتی ہیں، برباد کرتی ہیں، ان چیزوں سے بچنے کو اور احتیاط برتنے کو کہتا ہے۔ معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو خرابی پیدا کرتی ہے، بگاڑ پیدا کرتی ہے، ان میں سے ایک چیز ہے بدگمانی۔ یہ سماج اور معاشرے کو گھن کی طرح کھوکھلا کر دیتی ہے اور تخریب کا کام کرتی ہے، یعنی معاشرے کو توڑنے کا اور بگاڑنے کا۔ بدگمانی کی وجہ سے، یعنی کسی کے سلسلے میں برا خیال کرنے کی وجہ سے، برا سوچنے کی وجہ سے اور برا گمان رکھنے کی وجہ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، جنگ و جدال اور جھگڑے تک نوبت آتی ہے، چپقلشیں پیدا ہوتی ہے، رنجشیں انسانوں کے دلوں میں پنپنے لگتی ہے، اور محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہے، دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے معاشرے اور سماج میں صرف کسی کے بارے میں بدگمانی کی وجہ سے دو اچھے خاصے دوستوں کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، بدگمانی کی وجہ سے میاں بیوی کے تعلقات میں دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں، بدگمانی کی وجہ سے نہ جانے اچھا چلتا پھلتا پھولتا کاروبار دو پارٹنروں یا دو بھائیوں کے درمیان بدگمانی پیدا ہو گئی اور اس کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو گیا، ختم ہو گیا۔
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی سے منع فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحجرات میں اس کے سلسلے میں بہت اہم ہدایات دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان اور خیال اپنے دل و دماغ میں لانے سے بچو، اس لیے کہ بعض خیالات برے ہو جاتے ہیں، بعض الظن اثم، گناہ بن جاتے ہیں، بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، اور وہ بدگمانی پھر انسان کو بہت سارے دوسرے گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اے لوگو بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی یہ سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ انسان کسی کے سلسلے میں بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کے بارے میں ٹوہنے لگتا ہے، اس کے راز جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے پیچھے پڑتا ہے۔ اس لیے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس کہتے ہیں خود کسی کے عیب کے پیچھے پڑنا، تلاش کرنا، کمیاں خامیاں ڈھونڈنا۔ بدگمانی پیدا ہو گئی پھر انسان اس کی خامیاں ڈھونڈتا ہے، اور تحسس کہتے ہیں دوسروں کے ذریعے سے معلوم کرنا، کیا تم کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا تم نے اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، ایسا بولتے ہوئے دیکھا؟ اس طرح کی باتیں کر کے اس کے راز جاننے کی کوشش کرنا دوسرے لوگوں کے ذریعے سے، یہ تحسس ہے۔ حضور نے فرمایا یہ دونوں نہ کرو، اور یہ بدگمانی کا نتیجہ ہے، اور پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے تو قطع تعلق ختم۔ اس لیے حضور نے فرمایا وَلَا تَدَابَرُوا، ایک دوسرے کو پیٹھ مت دکھاؤ، تعلق ختم مت کرو، وَلَا تَقَاطَعُوا، رشتے مت توڑو، اور اللہ کے بندوں کونوا عباد اللہ اخوانا، سب بھائی بھائی بن جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے انسانوں کے آپس کے تعلقات خراب رہیں، تو اس کا کام بنتا رہے گا، اور ہر ممکن کوشش کرتا ہے گمراہ کرنے کی، تعلقات بگاڑنے کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ شیطان اس بات سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں نماز پڑھنے والے شیطان کی عبادت کرنے لگ جائیں، پوجا کرنے لگ جائیں، اب ایسا نہیں ہوگا، اس بات سے وہ مایوس ہو چکا ہے۔ وَلَكِنِ التَّحْرِيشُ بَيْنَهُمْ، لیکن شیطان ان کو آپس میں لڑا کر، بدگمانیاں پیدا کر کے، آپس میں اختلافات پیدا کر کے، لڑا کر کے کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو گروہ تھا، ان کی جو جماعت تھی پاکیزہ جماعت، انبیاء کرام کے بعد، رسولوں اور پیغمبروں کے بعد اس سے بہتر گروہ، بہتر جماعت آپ کو نہیں ملے گی۔ ان پاکیزہ لوگوں کے درمیان بھی شیطان یہ کوشش کرتا تھا کہ بدگمانی میں پیدا کر دے، اور بدگمانی پیدا کر کے وہاں فساد اور بگاڑ پیدا کر دے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت کی، ایسے موقعوں پر ان کی رہنمائی فرمائی، اور جب کبھی ایسا کوئی موقع آیا ہے بدگمانی کا، تنبیہ فرمائی، ان کو سمجھایا اس وقت کیا موقف اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ تشریف لائے، اور رات کا کچھ حصہ گزر چکا تو چپکے سے بستر سے اٹھے اور کہیں نکل گئے، کہیں چلے گئے۔
حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میرے دل میں بدگمانی آ گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں. بدگمانی یہی تھی کہ کسی سوتن کیا چلے گئے ہوں گے، لیکن بدگمانی آئی میرے دل میں اور میں نے آپ کا پیچھا کیا اور چپکے سے آپ کے نشانات قدم کو دیکھتے ہوئے پیچھے گئی. کیا دیکھتی ہوں کہ جنت البقیع میں، مدینہ کا جو قبرستان ہے، وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ ہے اور کھڑے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، بڑے عاجزی کے ساتھ دعا کر رہے ہیں. کافی دیر تک دعا کرتے رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ اب حضور دعا کو ختم کر دیں گے، پوری ہو رہی ہے دعا، تو میں وہاں سے جلدی سے بھاگی کہ حضور مجھے نہ دیکھیں. میں تو کچھ سوچ رہی تھی یا کچھ ہو رہا ہے، بدگمانی ہو گئی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہے میں دوڑتی ہوئی واپس گھر آ گئی. پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. کوئی زیادہ دوری تو تھی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو دوڑنے کی وجہ سے میری سانسیں پھول رہی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھانپ کے معاملہ سمجھ گئے کہ عائشہ میرے پیچھے مجھے دیکھنے آئی تھی بدگمانی کی وجہ سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا عائشہ اَوَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ، اے عائشہ کیا تو یہ گمان کرتی ہے، کیا تو یہ خیال کرنے لگی کہ اللہ اور اس کے رسول تجھ پر ظلم کریں گے، تیری باری کا دن ہے اور کسی اور کے یہاں چلے جائیں گے؟ کیا تو یہ بدگمانی کرنے لگی تھی؟ ایسا مت سوچا کرو. اور پھر ان کی بدگمانی کا ازالہ کیا. کہا کہ اے عائشہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے یہ کہا کہ اللہ آپ کو یہ حکم دیتے ہیں آپ جنت البقیع جائیں اور وہاں پر جتنے بھی مدفون مسلمان ہیں ان سب کے لیے خصوصی طور پر آپ دعا کریں. میں دعا کرنے کے لیے یہاں آیا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی یا رسول اللہ آئندہ میں اس طرح کا خیال نہیں کروں گی. تو جہاں کہیں بھی اس طرح کی بدگمانی کا معاملہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی اور بدگمانی سے بچنے کو کہا ہے، احتیاط برتنے کو کہا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ میں اہل علم رکھنے والے صحابہ میں سے ہیں. حضرت معاذ بن جبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور پھر واپس اپنے قوم میں جا کر ان کو نماز پڑھایا کرتے تھے. بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز عشاء پڑھی اور پھر اپنی قوم میں گئے، وہاں پر نماز پڑھائی. ان کی قوم کے جو لوگ تھے وہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، محنت مشقت کرنے والے، مزدوری کرنے والے، دن بھر تکان محنت کا کام کیا کرتے تھے تو تھک جاتے تھے. حضرت معاذ لمبی نماز پڑھایا کرتے تھے، عشاء کی نماز. تو اس موقع پر نماز عشاء شروع کی. ایک آدمی آیا اپنے کھیت سے کام سے فارغ ہو کے تھکا ہوا آیا تھا. اس نے سوچا میں نماز پڑھ کے سیدھا گھر جا کر آرام کروں گا، سوؤں گا. جب یا نماز پڑھنے آیا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ شروع کی. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کر دی. سورہ بقرہ بہت لمبی سورت. وہ بیچارہ تھکا ہوا انسان تھا، اس نے نماز توڑ دی. نماز توڑنے کے بعد اپنی الگ عشاء کی نماز پڑھ کے جا کے گھر جا کے سو گیا. حضرت معاذ کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ آدمی آیا تھا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد دکھ نہیں رہا، نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں گیا؟ کسی نے کہا نماز توڑ کے چلا گیا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں کہا یہ تو منافق ہے. یہ جملہ کا اب منافقت کی بات کہنا یہ ایک بدگمانی ہے کسی ایمان والے کے سلسلے میں. اس کے بارے میں اچھا نہ سوچنا ہے، بدگمانی کرنا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کہا، لوگوں نے جا کر اس کو سنا دیا کہ معاذ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہے تھے. اس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ معاذ مجھے تو منافق کہنے لگے ہیں. حضور نے پوچھا کیا معاملہ ہوا تھا؟ کہا یا رسول اللہ انا نعمل بایدینا ونسقی بنواضحنا. رسول اللہ محنت کرنے والے کام ہیں، اپنے ہاتھوں سے خود کام کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، جانوروں سے باغات کو اور کھیتوں کو سینچتے ہیں. اور معاذ لمبی لمبی نماز پڑھانے لگ جاتے ہیں. رات کو اسی طرح کا معاملہ ہوا، میں تھکا ہوا تھا، میں نے نماز توڑ دی، اپنی الگ نماز پڑھی اور چلا گیا. معاذ نے میرے بارے میں پیچھے لوگوں کو کہا یہ تو منافق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلایا اور بلا کر پوچھا کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ کہاں یا رسول اللہ میں نے ایسا کہا ہے. حضور نے
بہت غصے کا اظہار فرمایا اور کہا افتان انت یا معاذ، افتان انت یا معاذ، افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم فتنے میں مبتلا کرنے والے ہو؟ اے معاذ تم لوگوں کو آزمائشوں میں ڈالنے والے ہو، فتنے میں گرفتار کرنے والے ہو۔ پھر کہا کہ اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہو کہ لوگوں کو نماز توڑ کے جانا پڑے؟ تم سبح اسم والشمس وضحاہا یہ صورتیں بتائی کہ عشاء کی نماز میں یہ پڑھ لیا کرو، چھوٹی نماز پڑھا کرو اور لمبی نماز مت پڑھا کرو، اس طرح لوگوں کو فتنے میں مت مبتلا کرو۔ جہاں کہیں بھی بدگمانی کا موقع آیا حضور نے فرمایا لوگوں کے سلسلے میں منافقت وغیرہ کی بدگمانی مت کرو۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں بہت محتاط ہو گئے تھے، بہت بچنے لگ گئے تھے، یہاں تک کہ کبھی کوئی موقع ایسا آتا تک کوئی دوسرا کسی دوسرے کے بارے میں کوئی شخص بدگمانی کے اس طرح کی جملے کہہ رہا ہو نا تو دفاع کرتے تھے کہ نہیں تم غلط ہو، اس طرح بدگمانی کسی کے بارے میں مت کرو۔ بہت مشہور واقعہ ہے غزوہ تبوک کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبا سفر طے کر کے روم کا مقابلہ کرنے کے لیے گئے تھے، رومی بادشاہ کا۔ اس موقع پر بہت سارے لوگ منافق تھے، پیچھے رہ گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے سچے پکے مومن تھے لیکن کسی وجہ سے سستی کی وجہ سے یا کسی اور کارن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے تھے، ایسے لوگ بھی پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے جہاں پہنچنا تھا جنگ کے میدان میں، وہاں ٹھہرنے کے بعد آپ نے جائزہ لیا کون آیا ہے کون نہیں آیا ہے، بہت بڑی تعداد تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کچھ لوگ نظر نہیں آئے، آپ کو دکھے نہیں۔ حضور نے پوچھا کعب کہاں ہے؟ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب کہاں ہے؟ فلاں فلاں کہاں ہے؟ جب کعب کی باری آئی تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ حبسہ برداہ والنظر فی اطفئی، یا رسول اللہ اس کی طاقت کے گھمنڈ نے اور دولت اور مال اس کے پاس تھا، اس کے عجب تکبر اور گھمنڈ نے اس کو یہاں آنے سے منع کر دیا۔ یہ کسی کے بارے میں پورا پتہ نہ ہو اور ایسے ہی کسی کے بارے میں کچھ کہہ دینا بدگمانی کرنا ہے۔ کہ رسول اللہ مال و دولت کے نشے میں وہ مغرور تھا، اس کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ آ نہیں سکا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر کھڑے ہو گئے، کہا بئس ما قلتا، تم بہت غلط بات کہہ رہے ہو کعب کے بارے میں، ایسا نہیں کہنا چاہیے، جب تمہیں پتہ نہ ہو تو بدگمانی کے الفاظ اور کلمات اور بدگمانی والی رائے نہیں دینی چاہیے۔ اپنے بھائی کا دفاع کیا کہ تم یہ غلط کہہ رہے ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی اور آپ خاموش رہے، یعنی ان کی اس بات کو پسند کر رہے تھے۔ تو پھر پوری زندگی احتیاط برتا کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی کا جملہ کوئی کلمہ نہ کہیں۔ یہی بدگمانی ہے جو میاں بیوی میں بھی بگاڑ پیدا کرتی ہے، تعلقات خراب کرتی ہے۔ آپ جہاں بھی دیکھیں گے اگر میاں بیوی میں تعلقات کی خراب ہو رہی ہے، بدگمانی سے اس کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ بلکہ سعودی عرب کی کوئی رپورٹ تھی کہ میاں بیوی میں جو طلاق اور آپس کے تعلقات ختم ہوتے ہیں، فسخ ہوتا ہے، اس میں 40% واقعات ایسے ہیں جس میں بدگمانی سے شروعات ہوتی ہے، اس کی وجہ سے طلاقیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کو بھی اس طرح کی بدگمانی سے منع فرمایا ہے تاکہ تعلقات خراب نہ ہو۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، ایک دیہاتی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میری بیوی نے بچہ جنم دیا ہے اور وہ بچہ کالا کلوٹا ہے، اور ہم دونوں گورے ہیں، یعنی اتنے کالے کلوٹے نہیں ہیں لیکن بچہ جو ہے وہ کالے کلر کا، کالا کلوٹا اس نے جنم دیا۔ یہ بدگمانی کی وجہ سے وہ کہہ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہارے جانور وانور؟ کہا ہاں۔ کیا ہیں؟ کیا اونٹ ہیں؟ کیا تمہارے اونٹ زیادہ تر کون سے ہیں؟ کہا سرخ اونٹ ہیں، لال کلر کے اونٹ ہیں۔ کیا ان میں کوئی تھوڑے کالے کلر کا اونٹ ہے؟ حضور نے پوچھا، اس نے کہا ہے۔ کہا یہ کالے کلر کا اونٹ کہاں سے آ گیا؟ تمہاری جو نر مادہ اونٹ ہیں سب لال کلر کے، تو کالے کلر کا بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ کہا کہ پہلے کوئی نسل میں رہا ہوگا کالا اونٹ، اس کی شباہت، اس کی سملرٹی، اس کی مشابہت اس میں آ گئی ہے، یہ رگ تھی جو کھینچ لی ہے اس نے۔ اور یہ تجربے کی بات ہے، اس دیہاتی کے پاس جانور تھے، اس کو تجربہ تھا کہ میرے نہ اونٹوں میں کوئی کالے کلر کا، نہ اونٹنیوں میں ہے،
تو کہا کہ پہلے کبھی کوئی ان کی نسل میں کالا رہا ہوگا، اونٹ یا اونٹنی، اس کا اثر آج دکھا ہے، اب دکھا جا کے۔ تو حضور نے فرمایا تمہارے میاں بیوی کے خاندان میں سے بھی کوئی پہلے ایسا ہو سکتا ہے کالا کلوٹا رہا ہو، اس کے اثر آج پڑ گئے ہو۔ تو اس نے کہا ہاں یہ تو ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر بدگمانی مت کرو، بدگمانی سے منع فرمایا ہے، جس کی وجہ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی میں نے کہا کہ بدگمانیاں ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کرتے تھے، سمجھاتے تھے کہ سب شیطان کی طرف سے، معاشرے میں جو سکون ہوتا ہے اس کو بگاڑنے کے لیے ہوتا ہے، اور جب بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں تو معاشرے کا سکون بگڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو واقعہ ہے، واقعہ افک جسے کہتے ہیں، پر یعنی حضرت عائشہ پر تہمت لگائی گئی تھی منافقین کی طرف سے۔ ایک غزوے، ایک موقع پر، ایک سفر کے موقع پر اللہ کے نبی ان کو ساتھ لے گئے تھے غزوہ بنو مستلق میں، اور واپسی میں مدینے کے قریب رکے ہوئے تھے رات میں، تو وہاں پر حضرت عائشہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گئی اور آپ کا ہار گم ہو گیا، آپ کا ہار گم ہو گیا۔ حضرت عائشہ جب واپس سکھانے پہ آئی تو محسوس ہوا کہ ہار کہیں ٹوٹ کے گر گیا ہے، تو ڈھونڈنے کے لیے گئی۔ جب ڈھونڈنے کے لیے گئی پیچھے پتہ نہیں چلا، اور قافلہ مسلمانوں کا روانہ ہو گیا، مدینے کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ قافلہ تو روانہ ہو گیا ہے، اب کیا کروں؟ تو واپس اسی جگہ جا کر بیٹھ گئی کہ قافلہ مجھے تلاش کرنے کے لیے واپس آئے گا۔ پیچھے ایک آدمی تھے حضرت صفوان بن معطل، جو قافلے میں پیچھے کوئی چیز رہ جائے اس کے لیے وہ ذمہ داری دی گئی تھی۔ تو وہ آئے تو دیکھا کہ کوئی عورت لیٹی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ کو پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے دیکھ رکھا تھا، تو دور سے اندازہ لگا لیا کہ عائشہ نظر آ رہی ہے۔ دیکھتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون ان صحابی کی زبان پر آیا۔ جب اچانک یہ جملہ نکلا، حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی اور بیدار ہو گئی۔ حضرت صفوان بن معطل نے اپنی سواری بٹھائی، حضرت عائشہ کو اس پر سوار کیا، اور پھر نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے مدینے کی جانب۔ حضرت عائشہ کہتی ہے صفوان بن معطل نے اس جملہ کہنے کے علاوہ نہ میری طرف دیکھا، نہ مجھ سے کوئی بات کی، بس سواری بٹھائی اور مجھے سوار کیا اور پھر چلتے بنے۔ مدینے کے قریب جہاں حضور کا قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، وہاں پر جب یہ پہنچے نا، تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی کہ صفوان بن معطل کے ساتھ یہ ملوث ہے، اور یہ پیچھے کیسے رہ گئی تھی، یعنی زناکاری اور بدکاری کی تہمت نعوذ باللہ لگا دی۔ اور پھر ایسا زبردست پروپیگنڈا کیا، ایسا زبردست پروپیگنڈا کیا کہ اچھے خاصے لوگ بدگمانی میں مبتلا ہو گئے، اور ان کے پروپیگنڈے میں اور ان کے فریب میں آگے اچھے خاصے سچے کچھ مسلمان تھے، وہ بھی اس پروپیگنڈے کو آگے بڑھانے لگے۔ صحابہ پریشان، حضور پریشان، 1 مہینے تک۔ حضور کبھی حضرت عمر سے مشورہ لے رہے ہیں، کبھی حضرت بریرہ سے مشورہ لے رہے ہیں، کبھی حضرت علی سے مشورہ لے رہے ہیں، کبھی حضرت اسامہ سے مشورہ لے رہے ہیں، حضرت زید سے، کیا کریں؟ عائشہ کے بارے میں تو اس طرح کی باتیں چلی ہے، اس طرح پروپیگنڈے ہونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ پریشان رہے، صحابہ پریشان رہے۔ پھر سورہ نور کی آیتیں اتری، اور اس میں یہ کہا گیا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون المؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ جب کسی کے بارے میں غلط بات سنو تو کیوں بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہو؟ جب کسی کے بارے میں ایسی بدگمانی والی بات سنو تو اپنے بارے میں، ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، فوراً بدگمانی میں مبتلا مت ہو جاؤ، اور کہہ دو کہ تو کھلا ہوا جھوٹ ہے، کھلا ہوا افترا ہے، کھلی ہوئی تہمت تراشی ہے۔ بلکہ آگے آیت میں کہا کہ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا۔ جب کسی کے بارے میں بدگمانی کی والے اور اس کے کردار کشی والے اور اس کو ذلیل کرنے والی کوئی بات سامنے آئے تو فوراً کہہ دیا کرو ہمارے بس میں نہیں ہے، ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں کسی کے بارے میں۔ یہ تو بہت بڑا کھلا ہوا بہتان ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ کی ذات پاک ہے، یہ کھلی ہوئی جھوٹ، کھلی ہوئی تہمت ہے، الزام تراشی ہے اور بدگمانی۔ ایمان والوں کو جب بھی کسی کے بارے میں بات سنیں تو پہلے مرحلے میں یہ کرنا چاہیے۔ اسلامی معاشرے میں، اسلامی سماج میں کوئی کسی پر کچھ بھی کیچڑ اچھالتا پھرے، الزام تراشی کرتا پھرے، اس کی تذلیل کرتا پھرے، اس کی رسوائی کرتا پھرے، اور خاموش رہے سامنے والا،
یا اللہ تعلق ہو جائے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کہتا ہے تو کہتا رہے. اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا ہے. اسلام کہتا ہے فوراً اسے کہو کہ بھائی یہ غلط بات تم کہہ رہے ہو، اس کو تسلیم مت کرو، اسے مانو نہیں، ہاں تحقیق کرو، اس کی تحقیق کرو. تحقیق کے بعد اگر اسی طرح کی بات پیش آ رہی ہے تو الگ بات ہے، ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کسی نے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا، ہم فوراً بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت سعد کو کوفے والوں پر ذمہ دار متعین کیا تھا. کوفے والے بڑے شریر لوگ تھے، بڑی شرارتیں کیا کرتے تھے، اور تاریخ میں ان کی پوری تاریخ ایسی ہی رہی ہے. حضرت حسین کے ساتھ بھی جو معاملہ کیا تھا کوفے والوں نے کیا تھا. حضرت سعد کے بارے میں کوفے والوں نے شکایت کی حضرت عمر کے پاس کہ ان کو اچھی طرح سے نماز پڑھانی نہیں آتی ہے، اور بھی کچھ شکایتیں کی تھی، لیکن اس میں ایک بات یہ کی تھی کہ ان کو نماز ہی پڑھانی نہیں آتی ہے، اور آپ نے ہمارا گورنر ہمارا ذمہ دار بنا کر بھیج دیا ہے. اب ایسے موقع پر کسی بڑے آدمی کے بارے میں کوئی کہہ دے، ہم فوراً بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن حضرت عمر نے فوراً اس کو تسلیم نہیں کیا، اس پر یقین نہیں کر لیا، بلایا، تحقیق کی، حضرت سعد کو بلایا، کیونکہ حضرت عمر جانتے تھے کہ حضرت سعد سابقین اولین میں سے ہیں، پہلے اسلام لانے والے لوگوں میں سے ہیں، حضور کے ساتھ 23 سال عرصہ گزارا ہے، حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، وہ نماز کیسے غلط پڑھا سکتے ہیں. حضرت سعد کو بلایا اور پھر کہا کہ کوفے والوں کی تمہارے بارے میں شکایت ہے، کیا خیال ہے تمہارا اس بارے میں؟ حضرت سعد نے کہا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، میں تو اسی طرح نماز پڑھاتا ہوں جس طرح میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جس طرح حضور نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے سکھایا ہے، ان کو نماز اسی طرح پڑھاتا ہوں اور پڑھتا بھی ہوں اسی طریقے سے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ذاک الظن بک یا ابا اسحاق، اے ابو اسحاق، یہ کنیت حضرت سعد کی، ہمارا خیال آپ کے بارے میں یہی تھا کہ آپ غلط نماز نہیں پڑھا سکتے ہیں. لیکن کوفے والوں نے شکایت کی، پورے علاقے والوں نے، اور حضرت عمر نے فوراً تسلیم کر لیا. وہ ایسا نہیں، عام طور پر کسی کے بارے میں غلط بات کہہ دی جائے نا، ہم فوراً تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، یہی ہے بدگمانی. اور پھر اس کے بعد نہ جانے اور دوسرے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، بدگمانی کی وجہ سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. پھر انسان کسی کی عزت پر، آبرو پر کیچڑ اچھالتا ہے، نہ کوئی تحقیق، نہ کوئی تفتیش، نہ بات کی تہ تک پہنچنے کا جذبہ، اور اس کے بارے میں بدگمانیاں ہم کرنے لگ جاتے ہیں. ہاں فلاں کہہ رہا تھا تو صحیح ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے بارے میں ہم اس کی امیج، اس کی شکل و صورت اور اس کے بارے میں ایک پورا ڈھانچہ کھڑا کر دیتے، ہاں یہ ایسا ہی انسان ہے. نہ کبھی اس کے پاس گئے، نہ کبھی اس کے بارے میں تحقیق کی، نہ کبھی خود اس سے پوچھا، دوسروں کی سنی سنائی پر پوری بدگمانی کی بلڈنگ کھڑی کر دی. یہ مسلمان کی عزت و آبرو پر حملہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ طواف کر رہے ہیں، کعبہ کے سامنے آئے اور کہا ما اطیبکی وما اطیب ریحکی، اے کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے. ما اعظمکی، تو کتنا عظمت والا ہے، واعظم حرمتکی، تیری حرمت، تیری عزت کے کیا کہنے. پھر آگے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا من کی مالہ و دمہ، مومن کی عزت، مومن کے مال، مومن کے خون کی حرمت تیری حرمت سے بڑھ کے ہے. اور پھر یہ کہا وَأَن نَظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا، ہم مومن کے تیری عظمت، تیری عزت اپنی جگہ ہے، لیکن مومن کی عزت و آبرو تجھ سے بڑھ کر ہے. ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ مومن کے بارے میں بدگمانی نہ کریں. بدگمانی کرنا گویا مسلمان کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا ہے. اگر اسلامی صحیح صحت مند معاشرہ اور سماج اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو جو اس معاشرے کو، سماج کو بگاڑنے والی چیزیں نا بہت ساری ہے، اسلام میں، حدیث میں اس کی پوری تشریح آئی ہے. ان میں سے ایک بدگمانی ہے. ہم بدگمانی سے بچیں، چاہے دو دوستوں کے درمیان بدگمانی ہو، میاں بیوی کے درمیان بدگمانی ہو، حاکم محکوم کے درمیان بدگمانی ہو، چھوٹے بڑے کے درمیان، ماں باپ اور اولاد کے درمیان، اور آپس میں تعلق رکھنے والے یا کاروبار میں شریک ہونے والے، پارٹنرشپ کرنے والوں، ان کے درمیان اختلافات ہو. بدگمانی خرابی کی طرف جاتی ہے، تخریب کی طرف جاتی ہے، بگاڑ کی طرف جاتی ہے، فساد کی طرف جاتی ہے. بدگمانی سے بچیں، اور کوئی کسی کے بارے میں بدگمان کرنا چاہے تو اس کا دفاع کریں.
کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، وہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے اگر کوئی مومن کسی جگہ ہے اور وہاں پر کسی دوسرے مومن کی عزت و آبرو پر حملہ کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بدگمانی پھیلائی جا رہی ہے اور وہ اس موقع پر حمایت نہیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی اسے بے یار و مددگار چھوڑ دے گا جہاں اس کو مدد کی ضرورت پڑے گی۔ اور اگر کوئی مومن کسی دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو پر حملہ ہو رہا ہے، اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اس کو رسوا کیا جا رہا ہے اور اس کا دفاع کرتا ہے، اس کی حمایت میں اترتا ہے، تو جہاں کہیں بھی اس کو ضرورت پڑے گی اللہ کی مدد اور نصرت اس کے شامل حال ہوگی، اللہ اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا اور اس کے دفاع میں اترے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو بدگمانی سے اور تعلقات خراب کرنے والی ہر چیز سے محفوظ فرمائے۔